قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گرہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے، کچھ لوگ بیٹھ کے ہنس رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا جو پہلا ٹھکانہ ہے وہ قبر ہے، اور قبر ہر روز آدمی کو پکارتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائیوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نیک آدمی اس دنیا سے جاتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے، تو قبر اس کے ساتھ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، اور اس کے لیے حد نکاح وسیع ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جب گناہگار بندہ، فاسق بندہ قبر میں دفنا جاتا ہے، تو قبر کہتی ہے زمین میں چلنے والوں میں سے سب سے زیادہ بدکار تو ہی تھا، اور آج میں دیکھ تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہوں۔ پھر قبر اس کے لیے جو ہے چاروں طرف سے دبائی جاتی ہے، اور اس کی ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے راوی جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں ڈال کے دکھایا کہ اس طرح آدمی کی جو پسلیاں وہ ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور قبر میں اس کے لیے 70 ازدے مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ ایسا ازدہ ہوتا ہے، ایسا سام ہوتا ہے، اگر دنیا میں ایک بار زمین میں پھنکار مار دے تو قیامت تک سبزہ نہ اگے۔ اللہ اکبر! وہ کیسا انسان ہے جس کو یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے تیاری نہ کرے، لیکن دنیا کا معاملات جس کا یقین بھی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے وہ تیاری کرتا رہتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عقل مند انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ مت پوچھ چراغوں سے کہ کتنا تیل باقی ہے، نہ پوچھ اپنی سانسوں سے کہ کتنا کھیل باقی ہے، پوچھ اس کفن میں سوئے ہوئے انسان سے کہ عمل نیک زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔